نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر وأحسن منك لم تر قط عيني واجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء بلغ الأولى بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله اللهم صل وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ۔ واقعات صحیح بخاری کے عنوان سے ہم تیسرا درس ریکارڈ کروا رہے ہیں، اور آپ نے دیکھا ہے کہ صحیح بخاری سے ہم ان احادیث کو لے رہے ہیں کہ جو احادیث جن کے اندر کسی واقعے کا ذکر ہو، اس طرح کی احادیث۔ اور پھر دوسرا ایک اور اہتمام بھی کر رہے ہیں کہ جو بھی حدیث بیان کی جاتی ہے اسی عنوان سے قرآن مجید سے ایک آیت کریمہ بھی سب پہلے پیش کر دی جاتی ہے، تاکہ جہاں صحیح بخاری سے اس مضمون کو پڑھ رہے ہیں ہم اسی مضمون کو قرآن مجید سے بھی ہم ساتھ کے ساتھ پڑھتے چلے جائیں۔ اب ایسے لوگ کہ آپ دیکھتے ہیں کہ لوگ اعلانیہ گناہ کرتے ہیں، ڈاکہ مارتے ہیں، کسی پہ ظلم کرتے ہیں تو اعلانیہ بتاتے ہیں کہ فلاں دن میں فلاں ظلم تم پہ کروں گا۔ جو اعلانیہ گناہ کرنے والے لوگ ہیں ان کے بارے میں پارہ نمبر 25 سورۃ الزخرف اور اس کی آیت نمبر ہے 28، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل نے ارشاد فرمایا، اور جو جان بوجھ کر اندھا پن دکھاتے ہیں رحمان کے ذکر سے تو ہم مقرر کر دیتے ہیں اس کے لیے ایک شیطان، پس وہ ہر وقت اس کا رفیق رہتا ہے۔ یعنی کہ وہ بندہ مستقل طور پر گناہوں میں جو لگا رہتا ہے تو ایک شیطان کا قبضہ اس پہ ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے وہ گناہوں میں لت پت رہتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں رجوع کیجئے، توبہ کیجئے۔ صحیح بخاری کتاب الادب جلد نمبر 2 اور صفحہ نمبر 896 اور حدیث نمبر ہے 6069، اٹھا کے پڑھیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں فرماتے کہ جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ میری امت کے ہر فرد کو معاف کر دیا جائے گا مگر ان لوگوں کو نہیں جو اعلانیہ گناہ کرتے ہیں۔ اعلانیہ گناہ کرنے کے کئی معنی ہیں۔ ایک معنی جو بھی میں نے بیان کیا کہ گنڈا گردی کرنا، کسی پہ ظلم کرنا تو بتانا، یا ڈنکے کی چوٹ پہ ظلم کرنا۔ اور ایک طریقہ حدیث پاک کے اندر آگے ہے، فرمایا جو اعلانیہ گناہ کرتے ہیں، اور بے باکی یہ ہے کہ رات میں ایک آدمی کوئی کام کرتا ہے پھر صبح لوگوں سے بیان کر دیتا ہے، یعنی رات کے ٹائم گناہ کرتا ہے اور پھر صبح کے ٹائم اٹھ کر لوگوں کے اندر اس گناہ کو بیان کر دیتا ہے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے اس کے گناہوں پہ پردہ ڈالا تھا۔ وہ کہتا ہے صبح اٹھ کر بندہ، اے فلاں میں نے گزشتہ رات ایسا ایسا کیا، رات کو اس کے رب نے اس کے گناہ پہ پردہ ڈالا تھا اور صبح اس نے اپنے گناہ کا پردہ کھول دیا خود۔ اس حدیث پاک سے ہمیں یہ سیکھنے کو ملتا ہے کہ اے بندے اللہ کے عذاب اور عطاب سے ڈر جا، اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل سے ڈر اور اعلانیہ گناہ کرنے سے باز آ۔ اور دوسرا سبق یہ ملا کہ اعلانیہ گناہ کرنا ایسا ہے کہ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ سے جنگ لڑنا، اللہ کی نافرمانی کے اوپر اترانا ایسا ہے کہ خدا کے غضب کو بلانا، اللہ کے غضب کو آواز دینا۔ لہذا
اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل کے خوف سے ڈرنا چاہیے، بلکہ مالک کا پیار تو دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل کا اپنے بندے سے، کہ بندہ گناہ کرے اور بندے کا خدا گناہ چھپا دے۔ یہ خدا کا پیار ہے۔ وہ چاہتا گناہ کرتے وقت شکل بدل دیتا، وہ چاہتا گناہ کے وقت زمین میں دھسا دیتا۔ اس کے واقعات امم سابقہ میں موجود ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب کریم کے صدقے میں امت کے گناہ گار گناہ کرتے ہیں، مالک گناہ چھپا دیتا ہے۔ یہ اس کا پیار ہے، یہ اس کی محبت ہے کہ وہ ہمیں موقع عطا فرماتا ہے کہ ہم گناہ کرنے سے باز آ جائیں۔ لہذا ہمیں گناہ کرنے سے باز آنا چاہیے۔ اگر کوئی اس موقع پر سوال پوچھے تو پھر اگر خدا ہم سے محبت کرتا ہے تو محبت کا بدلہ تو یہ ہے کہ محبت کی جائے۔ یہ اللہ کی محبت ہے، یہ اس کی رعایت، اس کی محبت ہے کہ وہ ہمیں موقع عطا فرماتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو بدل دیں، اس کی نافرمانی سے باز آ جائیں۔ اس کا بدلہ تو یہ تھا کہ ہم اس کی فرما برداری کے لیے قائم ہو جاتے، اس کی فرما برداری کے لیے کھڑے ہو جاتے، اس کی نافرمانی من سے نکال دیتے، اس کی عبادت کے لیے تیار ہوتے، اس کی فرما برداری کے لیے، اس کے دیے ہوئے احکام پہ عمل کرنے کے لیے تیار ہوتے۔ لیکن ایسا نہ ہو سکا۔ مستقل طور پر جب بندہ گناہ کرتا ہے تو ایک دن اس کا پردہ فاش ہو جاتا ہے۔ اور اسی طریقے سے اگلی حدیث ہے، اور وہ صحیح بخاری جلد اول صفحہ نمبر 493، کتاب الانبیاء، حدیث نمبر 3467۔ اب یہ حدیث یہ بخشش و درگزر کی حدیث ہے، تو اس موضوع اس حدیث کو بیان کرنے سے پہلے ہم اس موضوع سے آیت کریمہ بیان کریں گے۔ قرآن مجید کی آیت کریمہ کو دیکھو، اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل ارشاد فرماتا ہے وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، اور میری رحمت ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے۔ آپ دیکھ نہیں رہے کہ ہر چیز کے اندر جو شادابی ہے یہ میرے مالک کی کرم نوازی ہے۔ کسی کے اندر فنون کی شادابی ہے اور کسی کے اندر جنون کی شادابی ہے، اور مختلف آپ دیکھتے ہیں۔ ایک آپ گندم کا دانہ بیچتے ہیں نا، تو اس کی جب شادابی آپ دیکھتے ہیں تو ایک کے بدلے میں کئی ہوتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ میرے مالک کی رحمت کے مظاہر ہی تو ہیں۔ تو اللہ فرماتا ہے وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، اور میری رحمت ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، بیان فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک واقعہ حضور سنا رہے تھے، کیونکہ واقعات صحیح بخاری کے عنوان سے دروس ہو رہے ہیں نا، تو حضور علیہ السلام نے ایک واقعہ سنایا بنی اسرائیل کا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا، ایک کتا، جانور، ایک کتا کسی کنویں کے ارد گرد گھوم رہا تھا، اور یوں معلوم ہو رہا تھا جیسے وہ پیاس کی شدت سے مر جائے گا۔ بلک رہا تھا نا کتا، اور شدت پیاس کے سے تڑپ رہا تھا وہ، کہ اسی درمیان میں قوم بنی اسرائیل کی ایک بدکار ترین عورت ادھر سے گزری۔ اس نے اپنا موزہ یعنی جوتا اتارا اور اس سے پانی کنویں کے اندر سے نکالا اور نکال کر کتے کو پلا دیا۔ اب لفظ حدیث پاک کے اندر کہا کہ جب اس نے پلا دیا تو حدیث پاک کے اندر لفظ ہے فَغُفِرَ لَهَا بِهِ، کہ جب اس نے یہ عمل کیا تو اس عمل کی وجہ سے اس عورت کے گناہوں کی مغفرت کر دی گئی۔ تو یہاں پر ایک جملہ یاد آ رہا ہے کہ گناہ کو چھوٹا سمجھ کے کرو نہیں، کہ معلوم نہیں خدا ناراض نہ ہو جائے، اور نیکی کو چھوٹا سمجھ کے چھوڑو نہیں، یعنی گناہ کو چھوٹا سمجھ کر کرو نہیں، گناہ کو چھوٹا سمجھ کر کرو نہیں کہ کہیں خدا ناراض نہ ہو جائے اس چھوٹے گناہ سے، اور نیکی کو چھوٹا سمجھ کے چھوڑو نہیں کہ معلوم نہیں خدا کی رضا کس میں ہے۔ وہ بدکار ترین عورت، اور اس کا واقعہ
بہت سے شارحین نے، کتابیں پڑھنے پڑھانے والے علماء جانتے ہیں کہ بہت سے شارحین نے وہ واقعہ لکھا وہ کس طرح کی بدکار عورت تھی، لیکن کیا تھا کہ اس نے ایک ایسی جو دیکھنے میں چھوٹی نیکی تھی لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہوا تو اس کی بخشش ہو گئی۔ یہاں پر ایک اور تربیتی جملہ بولوں کہ دیکھیں، جانور اشرف المخلوقات نہیں ہیں، انسان اشرف المخلوقات ہے۔ تو اس حدیث پاک سے پتہ چلا کہ اگر بندہ جانور کے ساتھ بھی حسن سلوک کرے تو جانور کے ساتھ کیا حسن سلوک بھی بندے کی بخشش کا ذریعہ بنتا ہے۔ تو بتاؤ، جانور کے ساتھ حسن سلوک کرنے والے کے لیے بخشش ہے، تو مجھے بتاؤ انسان سے حسن سلوک کرنے والے، انسان کے ساتھ اچھا رویہ اختیار کرنے والے، انسان کی مدد کرنے والے، انسان سے پیار کرنے والے کا اجر کیا ہوگا؟ تو اس حدیث پاک سے یہ بھی پتہ چلا کہ ہمیں جانوروں سے بھی پیار کرنا چاہیے، حسن سلوک کرنا چاہیے، اور اس سے ایک درس ہمارے لیے کہ ہمیں انسانوں سے، جانوروں سے بڑھ کر انسانوں کے ساتھ کرنا چاہیے۔ یتیم بچوں کے ساتھ، یتیم بچیوں کے ساتھ، مساکین کے ساتھ، غرباء کے ساتھ حسن سلوک کریں، ان کو دیں، عزت کے ساتھ دیں، ان کی مدد کریں تو مدد کر کے ان کا شکریہ ادا کریں۔ اس رواج اور اس گندے اور بھیانک رواج سے باہر نکلیں کہ اگر دینا بھی ہے کسی کو تو ذلیل کر کے دینا، ذلت کے ساتھ دینا۔ یہ دینا کسی کام کا نہیں، اس دینے کے اندر تکبر ہے، اور جب کوئی چیز دکھاوے کے طور پر یا تکبر کے طور پہ دی جاتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل کی بارگاہ سے اس کا اجر نہیں ملتا۔ کسی غریب کی مدد کرو اور مدد کر کے اس کا شکریہ ادا کرو، اور اس سے کہو کہ میرے لیے دعا کریں۔ غرباء و مساکین اور یتامہ کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، ان سے کہیں میرے لیے بخشش کی دعا کریں۔ کیا معلوم کسی یتیم و فقیر اور غریب کی دعا آپ کی بخشش کا ذریعہ بن جائے۔ اگلی حدیث پاک کی طرف چلتے ہیں، اور یہ حدیث پاک اتنی مشہور ہے کہ نصیحت کے لیے علماء کثرت کے ساتھ اس کو بیان کرتے ہیں، جس کے اندر 99 قتل کیے جاتے ہیں، یعنی بنی اسرائیل کا یہ واقعہ ہے۔ لیکن اس حدیث پاک کو پڑھنے سے پہلے میں اپنے اسی انداز پر کہ اس موضوع کی پہلے قرآن مجید سے ایک آیت کریمہ لے لیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل ارشاد فرماتا ہے، والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبهم ومن یغفر الذنوب الا اللہ ولم یصروا علی ما فعلوا وهم یعلمون۔ سورۃ آل عمران آیت نمبر 135۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اور وہ کہ جب کوئی بے حیائی یا اپنی جانوں پہ ظلم کریں، اللہ کو یاد کر کے اپنے گناہوں کی معافی چاہیں، اور گناہ کون بخشے سوائے اللہ کے، اور اپنے کیے پر جان بوجھ کر اڑ نہ جائیں، یعنی کہ گناہ کریں اور نظامت کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں سر جھکائیں اور عزم مصمم ہو کہ اب میں گناہ نہیں کروں گا، تو ان لوگوں کی تعریف آئی ہے اس کے اندر۔ اب دیکھیں، میں نے قرآن مجید سے اس مفہوم کی آیت کریمہ پڑھی۔ اب آئیے صحیح بخاری کتاب الانبیاء جلد اول صفحہ نمبر 493 اور حدیث نمبر 3470، صحیح بخاری کتاب الانبیاء اٹھا کے پڑھیے۔ جب کتاب کا نام بتا رہا ہوں تو آپ دیکھتے ہیں کہ فیگر جو لفظ لکھا ہوتا ہے گنتی کے، وہ آگے پیچھے بھی ہو جاتے ہوتے ہیں، لیکن جب کتاب الانبیاء کہہ رہا ہوں ساتھ تو انشاءاللہ حدیث ڈھونڈنے میں زیادہ مشکل پیش نہیں آئے گی۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بیان فرمایا کہ بنی اسرائیل کے ایک آدمی نے 99 قتل کیے تھے۔ پھر اس جرم کا حکم پوچھنے کے لیے وہ ایک راہب کے پاس گیا اور اس سے پوچھا کہ اب میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ راہب نے جواب دیا، نہیں، تمہاری توبہ قبول نہیں ہو سکتی۔ تو قاتل نے راہب کو بھی قتل کر ڈالا، لیکن وہ دوسرے لوگوں سے بھی اس مسئلے کا حل دریافت کرتا رہا۔
ایک آدمی نے کہا تو فلاں بستی میں چلا جا، وہاں تیری بخشش ہو سکتی ہے۔ وہ کون سی بستی تھی؟ وہ قریۃ صالحہ، وہ نیک اولیاء اللہ کی بستی تھی، جس میں اولیاء اللہ رہتے تھے، اللہ کے نیک عبادت گزار پرہیزگار بندے رہتے تھے۔ فرمایا اس بستی میں چلا جا۔ وہ آدمی اس بستی کی طرف روانہ ہو گیا۔ ابھی وہ راستے ہی میں تھا کہ اچانک اسے موت آ گئی، لیکن اس نے مرنے سے پہلے اپنے سینے کو اس بستی کی طرف جھکا دیا تھا جو اس کا مقصود تھا۔ اس کی موت کے بعد رحمت کے فرشتے اور عذاب کے فرشتے آئے، اس کے متعلق حجت کرنے لگے، دلیل دینے لگے اس بات میں کہ اس کی روح کون لے کر جائے گا۔ پس جس بستی کی طرف وہ آدمی جا رہا تھا، اللہ تعالیٰ نے اسے نزدیک ہونے کا حکم دیا، اور جس بستی سے وہ چل کر آیا تھا اسے دور ہو جانے کا حکم دیا۔ پھر فرشتوں سے فرمایا اس کے مرنے کی جگہ سے دونوں بستیوں کا فاصلہ ناپ لو۔ تو وہ اس بستی سے ایک بالشت نزدیک نکلا جس بستی کی طرف وہ روانہ ہوا تھا، اس لیے اس کی مغفرت ہو گئی۔ اب لفظ حدیث پاک کے اندر فغفر لہ، اس کی بخشش ہو گئی۔ کس وجہ سے بخشش ہو گئی؟ 100 بندوں کو قتل کر کے ابھی اس نے تو کوئی نماز پڑھی نہیں، ہاں اس نے اپنے دل کے اندر صدق دل سے اس کو امید آئی کہ میرے گناہ کی بخشش ہے، میرا گناہ بخش دیا جائے گا۔ اور جس بندے نے بتایا کہ بخشا کیسے جائے گا، اس نے بتا دیا کہ فلاں بستی ہے، اس طرف چلا جا۔ اور وہ فلاں بستی جو نیک لوگوں کی اولیاء اللہ کا دربار تھا، وہ اولیاء اللہ کی عبادت گاہ تھی، وہ اولیاء اللہ کی جائے سکونت تھی، وہ تو وہ اولیاء اللہ کے دربار اور جائے سکونت اور عبادت گاہ کی طرف چلا، رستے میں اس کو موت آ گئی۔ تو حدیث پاک کے لفظ ہے اللہ نے جہاں سے گناہ کر کے چلا تھا اس کو دور خدا نے کیا، اور اولیاء اللہ کی سنگت ان کے دربار کے قریب، ان کی عبادت گاہ کے قریب اللہ نے کیا۔ اور یہ ہم نے پیچھے حدیث میں ایک بار پڑھا تھا کہ ذاکرین کے محفل میں کچھ لوگ نیت ذکر سے آتے ہیں، وہ بھی بخش دیے جاتے ہیں، اور جو لوگ نیت ذکر سے نہیں آتے، اپنے کسی کام سے آتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی بھی بخشش فرما دیتا ہے، صرف صحبت صالح سے ان کی بخشش فرما دیتا ہے۔ تو یہ دوسری بخاری شریف کی حدیث ہمارے سامنے آ گئی جس میں صحبت صالح سے بخشش کی دلیل ثابت ہو گئی۔ اور میں اس پر دوسرا جملہ بولتا ہوں، وہ یہ کہ ان کو اللہ کے قریب کیا کس نے، اللہ کے نزدیک کیا کس نے، یعنی کہ اولیاء اللہ کے نزدیک کیا کس نے؟ کسی بندے نے، کسی فرشتے نے نہیں، ان کو اولیاء اللہ کے قریب خود خدا نے کیا، کہ زمین کو حکم دیا کہ اے زمین اس گناہ گار کو میرے نیک بندوں کے قریب کر دے۔ تو جو نیک بندوں کے قریب ہے، نیک وجودوں کے قریب ہے، اولیاء اللہ کے قریب ہے، اولیاء کے درباروں کے قریب ہے، اولیاء کی جائے عبادت کے قریب ہے، وہ خود سے نہیں ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل کے قریب کرنے سے ہے۔ سو اولیاء اللہ کی صحبت و سنگت بخشش کا ذریعہ ہے، اولیاء کی صحبت و سنگت اللہ کی اطاعت و فرما برداری پر استقامت کا ذریعہ ہے، اللہ کی بارگاہ میں نزدیک ہونے کا ذریعہ ہے، اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہونے کا ذریعہ ہے۔ تو اس لیے آج کے درس میں ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا، اللہ کی بخشش کا اور اعلانیہ گناہ نہ کرنے کے حوالے سے ہم نے احادیث کو پڑھا اور اپنے سیکھنے کی کوشش کی کہ اعلانیہ گناہ کرنا بہت بڑی نافرمانی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت تو بندے کے گناہ چھپاتی ہے اور موقع دیتی ہے کہ بندہ اپنے گناہوں سے باز آ جائے، اور اللہ کی رحمت اتنی وسیع ہے کہ گناہ گاروں کو معاف کر دیتی ہے۔ اگر وہ صدق دل سے توبہ کرے تو 100 بندوں کے قاتل کو بھی خدا معاف فرما دیتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے اپنے مالک کی بارگاہ میں رجوع کرتے رہیں، اللہ کی بارگاہ میں ہمیشہ بخشش طلب کریں، بے حساب بخشش طلب کریں، ہر وقت اللہ کی بارگاہ میں تسبیح و تحلیل کرتے رہیں، اللہ کا ذکر کرتے رہیں، اس کے خوف سے ڈرتے رہیں اور اس کی رحمت کا تقاضا کرتے رہیں۔ جب کوئی نیکی کرے تو اس نیکی کو کرنے کے ساتھ یہ نیت شامل کر لیں
کہ اللہ اس نیکی کے بدلے میں میری بخشش ضرور کرے گا، اور جب نیکی کریں لوجہ اللہ ہو کے کریں، اللہ کے لیے نیکی کریں، کسی کو دکھانے کے لیے نیکی نہ کریں، کیونکہ جو نیکی دکھانے کے لیے کی جاتی ہے وہ مقبول بارگاہ خدا نہیں ہوتی۔ ہاں، جو نیکی اللہ کے لیے کی جاتی ہے وہی خدا کو پسند ہے، اور وہی مقبول بارگاہ خدا ہوتی ہے، اسی پہ اجر ملتا ہے۔ تو آج کا درس میں اسی مقام پہ ختم کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ آپ کی اور میری بے حساب مغفرت فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔